السلام علیکم پیارے دوستو، سیرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے باب نمبر 2 کے ٹاپک نمبر 7 میں آج ہم دعوت اسلام و بعام اور قریش کی جماعت کا جناب ابو طالب کی خدمت میں حاضر ہونا، اس کا مطالعہ کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ۔ ترجمہ: اور سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں کو کفر و شرک سے ڈرائیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ کھانے کا انتظام کریں اور اولاد عبد المطلب کو جمع کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے 1 سا غلہ، دودھ کا 1 پیالہ اور بکری کا 1 دست کھانا اتنا ہی تیار ہوا کہ ایک شخص سیر ہو سکتا تھا، مگر اولاد عبد المطلب کے 40 افراد نے سیر ہو کر کھایا، اور بعد ازاں دودھ کے 1 ہی پیالہ سے سب نے سیر ہو کر دودھ پیا۔ جب لوگ کھانا کھا کر فارغ ہوئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی بات کرنے کی ابتدا ہی کی تو ابو لہب نے کہا، اے لوگو اٹھو، محمد نے تمہارے کھانے پر جادو کر دیا ہے، اور ایسا جادو جو کسی نے نہ دیکھا ہو۔ اس پر سب لوگ اٹھ کر چلے گئے۔ دوسرے روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی طرح کھانا تیار کرنے کا حکم دیا۔ اسی طرح جب سب لوگ کھانے سے فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شے میں نے تمہارے سامنے پیش کی ہے، کسی شخص نے بھی اس سے بہتر شے اپنی قوم کے سامنے پیش نہیں کی۔ میں تمہارے واسطے دنیا اور آخرت کی خبر لے کر آیا ہوں۔ اولاً قریش نے آپ کی کچھ زیادہ مخالفت نہیں کی، مگر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان بت پرستی کی برائیوں کو بیان فرمایا اور کفر و شرک سے روکنا شروع کیا، تب قریش عداوت و مخالفت پر آمادہ ہو گئے، مگر ابو طالب آپ کے حامی و مددگار رہے۔ قریش کی جماعت جناب ابو طالب کی خدمت میں۔ قریش کے چند آدمی جمع ہو کر جناب ابو طالب کے پاس آئے کہ تمہارا بھتیجا ہمارے بتوں کی برائیاں کرتا ہے اور ہمارے دین کو برا بھلا کہتا ہے، ہمیں احمق اور نادان کہتا ہے، جبکہ ہمارے آباء و اجداد کو گمراہ بتلاتا ہے۔ آپ یا تو ان کو منع فرما دیں یا ہمارے اور ان کے درمیان نہ پڑیں، ہم خود سنبھال لیں گے۔ یہ سن کر جناب ابو طالب نے انہیں خوش اسلوبی اور نرمی سے ٹال دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح توحید کی دعوت اور کفر و شرک کی مذمت میں مصروف رہے۔ ابو لہب اور اس کے ہم خیالوں کی بغض و عداوت کی آگ میں پھر التحاط اور اشتعال پیدا ہوا۔ وہ دوبارہ جناب ابو طالب کے پاس آئے اور کہا، آپ کا شرف اور بزرگی اپنی جگہ، لیکن ہم اپنے معبودوں کی مذمت اور آباء و اجداد کی تجہیل و تحمیق پر کسی طرح صبر نہیں کر سکتے۔ آپ یا تو اپنے بھتیجے کو منع کریں، ورنہ لڑ کر ہم میں سے ایک فریق ہلاک ہو جائے گا۔ یہ کہہ کر سب لوگ چلے گئے۔ ابو طالب پر اپنے خاندان کی مخالفت اور عداوت کا اثر پڑا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام حالات بتائے اور کہا، تم مجھ پر رحم کھاؤ اور اپنے آپ پر رحم کھاؤ اور مجھ پر ناقابل تحمل بوجھ نہ ڈالو۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چشم نم اور دل پر غم سے فرمایا، اے چچا، اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ پر آفتاب اور بائیں ہاتھ پر ماہتاب لا کر رکھ دیں اور یہ کہیں کہ اس کا کام تبلیغ اسلام کو چھوڑ دیں تو میں ہرگز نہ چھوڑوں گا، یہاں تک کہ اللہ میرے دین کو غالب کر دے یا میں ہلاک ہو جاؤں۔ ابو طالب نے کہا، اے جان عم، جو چاہے کرو، میں کبھی تمہیں دشمنوں کے حوالے نہیں کروں گا۔ قریش نے جب یہ دیکھا کہ ابو طالب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت اور امداد پر تلے ہوئے ہیں تو پھر تیسری مرتبہ مشورہ کر کے ابو طالب کے پاس آئے۔ وہ اپنے ساتھ ایک حسین و جمیل جوان امارتہ بنت الوحید کو لے کر آئے اور یہ کہا کہ اے ابو طالب، یہ امارہ بنت الوحید یہ قریش کا حسین و جمیل، ہوشیار اور سمجھدار جوان ہے۔
آپ اس کو لے لیں اور اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے حوالے کر دیں۔ جس نے ہماری قوم میں تفریق ڈال دی ہے، ہم اسے قتل کر کے اپنی قوم کو مصیبت سے نجات دلائیں گے۔ ابو طالب نے کہا، واہ، یہ کیسے ممکن ہے کہ اپنے پالے ہوئے بیٹے کو تمہارے حوالے کر دوں تاکہ تم اسے قتل کر دو اور تمہارے بیٹوں کو لے کر پال لوں؟ خدا کی قسم یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ مطعم بن عدی نے کہا، خدا کی قسم اے ابو طالب، تمہاری قوم نے ایک عادلانہ اور منصفانہ رائے دی اور اس مصیبت سے رہائی کے لیے بہترین صورت نکالی۔ ابو طالب نے کہا، خدا کی قسم قوم نے انصاف نہیں کیا، تم سے جو ہو سکتا ہے کر گزرو۔ جماعت قریش ابو طالب سے نا امید ہو کر روانہ ہوئی۔ اب وہ کھلم کھلا عداوت پر اتر آئے۔ جس قبیلہ میں کوئی بے کس بے سہارا مسلمان ہوتا تھا اس پر مظالم کے پہاڑ توڑتے تھے۔ ابو طالب نے بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت و حمایت کی دعوت دی۔ بنو ہاشم و بنو عبد المطلب نے لبیک کہا۔ بنی ہاشم میں صرف ابو لہب ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں میں شامل رہا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔